أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على محمد وآل محمد. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ فإن اللہ قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تم کو تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا نے اس کی ضمانت لی ہے کہ اس کی ناپسندیدہ حالات کو پسندیدہ حالات میں وہ تبدیل کر دے گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس کے جو برے حالات ہیں، ناپسندیدہ حالات ہیں، یا مثلا جو ہے کچھ حالات سے روبرو ہو رہا ہے کہ جو مطلب جو ہے صحیح نہیں حالات، پریشانی میں ہے، مبتلا ہے یا مشکلات کا شکار ہو چکا ہے، تو خداوند عالم اس کے ان مشکل حالات کو، پریشانی کے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کر دیتا ہے. صرف کس لیے؟ کیونکہ اس کو تقوی الہی حاصل ہے، وہ خدا کا تقوی اختیار کی، وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، صرف اور صرف خدا کا تقوی اختیار کیا اس کی نظر میں پروردگار عالم اور اس کی وحدانیت ہے اور اس کی توحید ہے اور اس کی تمام کی تمام حمد و ثنا اس کی نظر میں ہے. تقوی الہی ایک بہترین چیز ہے، مومن کی نشانیوں میں سے ہے. یہ حدیث تحفۃ العقول صفحہ نمبر 24 پر ہے کہ جس کو ہم کو ملاحظہ کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. اس کے سلسلے میں ہم نے کل بیان کیا تھا، لیکن اس سے آگے جو خود یعنی آج جو حدیث مجھے بیان کرنا تھا اس کو میں بیان کروں کہ جو خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اویت الى فراشک فانظر ما صدقت فی بطنک وما کسبت فی یومک واذکر انک میت وان لک معاد. امام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ، ایک مومن کی نشانیوں میں سے تقوی الہی کو اختیار کرنا. دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، خود محاسبہ یعنی خود اپنا حساب کرے کہ اس نے کیا کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو غور و فکر کرو کہ تم نے کس چیز کو اپنے شکم کے حوالے کیا ہے. یعنی آج تم نے کون سی چیزیں کھائی ہیں؟ حلال چیزیں کھائی ہیں، حرام کی چیزیں کھائی ہیں، کسی کا چھین کے کھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے. یہ دیکھو کہ تم نے اپنے شکم میں کس چیز کو داخل کیا ہے، کون سی چیزیں تم نے شکم کے حوالے کیا ہے، اور آج کے دن تم کو کیا حاصل ہوا، کیا تم نے انجام دیا، کس عمل کو انجام دیا، کس مثلا جو ہے کمال کو تم نے حاصل کیا ہے، کس بلندی کو تم نے حاصل کیا ہے. یہ غور کرنے کی کا مطلب جو خاص طور سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے دن پورا جو ہے کاؤنٹ کریں، صبح سے لے کے رات تک بستر پر لیٹ کے. اب جو ہم کو خیال ہونا چاہیے کہ آج ہم نے کون سا نیک عمل انجام دیا ہے، کون سا برا عمل انجام دیا ہے، کون سا کام ایسے انجام دیے جو خدا کی خوشنودی کے لیے، ائمہ معصومین کی خوشنودی کے لیے. اور یاد کرو گے تم کو موت آنے والی. انسان کو یہ ہمیشہ باور رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کی موت دور ہوگی نہیں. اس کو یاد کرنا چاہیے کہ موت ایک حقیقی شے ہے جس سے اس کو روبرو ہونا ہے. جب انسان بستر پر لیٹے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. یقینی بات ہے کہ جو اپنی موت کو یاد کرے گا
تو وہ جانے کی تیاری میں ہوگا. جو انسان سفر کی تیاری کرے گا تو لامحالہ وہ ان تمام چیزوں سے دور رہے گا کہ جو سفر میں رکاوٹوں کا سبب بنتی ہیں, مشکلات کا سبب بنتی ہیں. اب اگر انسان کے اوپر کسی کا حق ہے, کسی کا حق غصب کیا ہے, یا کسی کو پریشان کیا ہے, یا کوئی اس سے ناراض ہے, تو کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمام چیزیں دور ہو جائے. یہ تب اس کے سفر کا آغاز ہو. یہ موت اس کی راحت ہوتی ہے, بہترین ہوتی ہے کہ جس کے ذمے کسی کا حق نہ ہو, اس نے تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہو. اور امام فرماتے ہیں کہ موت تم کو آنی ہے, اس کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے, اور تمہارے لیے روز آخرت ہے, تمہارے لیے قیامت کا دن ہے. اب اگر تم یہ خیال کر رہے ہو کہ یہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ, ویسا ہو گیا, اس نے یعنی کیا نام میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, یا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو تم خدا پر بھروسہ رکھو اور اس چیز کو یعنی سوچ کے رکھو, یہ یقین کرو کہ یقیناً ہر ایک کے لیے روز آخرت ہے, ہر ایک کے لیے یوم حساب ہے. خدا کے روبرو ہر ایک کو پیش ہونا ہے. انسان دنیا میں کچھ بھی انجام دے دے, لیکن ہر چیز کا چھوٹا سے چھوٹا عمل ہے, اس کا بھی حساب دینا ہے, بڑا سے بڑا عمل ہے, اس کا بھی اس کو حساب دینا ہے. مومن وہ ہے کہ جو حساب دینے میں ہچکچاتا نہیں ہے, بلکہ وہ حساب دینے کے لیے ہم وقت ہمیشہ تیار رہتا ہے. موت کو لبیک کہتا ہے, کب موت آ جائے تو اس کے وہ انتظار میں رہتا ہے. موت کو اس کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, بلکہ مومن اس کے خود انتظار میں رہتا ہے, آمادہ رہتا ہے. آمادہ وہی رہے گا موت کے لیے کہ جو اپنے عمل سے پوری طرح سے مطمئن ہوگا. ہم نے جو عمل انجام دیا وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کیا. یہ نمازیں پڑھی خدا کی خوشنودی کے لیے, لوگوں کی ہیلپ کیا ہے تو ائمہ معصومین اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ حدیث الدعوات الراوندی میں صفحہ نمبر 123 پر ہے, جس میں جو ہے یہ حدیث مرقوم ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے دین کے امور پر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کر کے کمال کی منزلوں کو حاصل کر سکیں. نماز آیات کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. نماز آیات کے سلسلے میں نماز آیات واجب ہوتی ہے چاند گہن, سورج گہن, زلزلہ, یا ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان کی آفت جس سے خوف انسان کو پیدا, تو اس کے لیے جو نماز اس کو پڑھنا ہے. بہرحال تو مسئلے ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے. تو ایک مسئلہ یہ کہ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے وہ جس شہر میں ہوگی بس وہیں پر وہاں کے لوگوں کے لیے ہی نماز آیات واجب ہوگی, اس کے علاوہ دوسرے شہر کے لوگوں پر وہ نماز آیات واجب نہیں ہوگی. مثلاً جو ہے صرف جو ہے کیا نام ہے مہاراشٹر میں جو چاند گہن دیکھا گیا تو صرف یہاں کے لوگوں پر نماز واجب ہے, دہلی کے لوگوں پر نماز واجب نہیں. انڈیا میں دیکھا گیا سورج گہن کچھ حصوں میں, تو جہاں دیکھا گیا بس وہاں کے لوگوں پر یہ نماز آیات واجب ہوگی. بہرحال ایک مسئلہ یہ تھا, یہ واضح ہے مسئلہ یہ والا, کل میں نے بیان کیا تھا, واضح ہے نا یہ مسئلہ. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ میں ایک سوال میں آپ سے کروں ابھی تاکہ وہ دوسرا جواب میں دے سکوں. چاند گہن اور سورج گہن کی جو نماز پڑھی جاتی کب اس کو ادا پڑھنا ہے اور کب اس کو قضا پڑھنا ہے؟ بہت ہی سمپل سوال. سورج گہن, چاند گہن, اس کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ مثلاً کس وقت اس کو ادا کی نیت سے پڑھیں گے, کب قضا پڑھیں گے؟ وقت کے اندر ادا کی نیت سے پڑھیں گے, اس کے بعد قضا کی نیت سے. مثلاً چاند گہن کے ٹائم پر. چاند گہن کے ٹائم پر. اچھا چاند گہن ذرا سے ایک دم لگا ہے, مطلب جو 2 پوائنٹ خالی 1 پوائنٹ چاند گہن, تو کیا اس میں بھی نماز پڑھیں گے؟ ہاں واجب پڑھیں گے. مطلب پورا چاند گہن نہیں ہے, نہیں پڑھیں گے جو بھی ہے جی 1 منٹ کے لیے بھی ہو, اگر 1 منٹ کے آدھے سیکنڈ کے آدھے منٹ کے لیے بھی ہو, ذرہ برابر بھی ہو, یہ کہا جائے کہ چاند کو گہن لگا ہے تو نماز اس کی ہمارے اوپر واجب ہو جاتی. اب بتائیے آپ, یہ تو واضح ہو گیا نا, اس کا ٹائم جو ہے یعنی جب تک اس کا وقت رہے گا چاند اور سورج گہن کا تو اس کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو واجب اور ادا کی نیت سے, واجب نماز ادا کی نیت سے اس کو پڑھا جائے گا. وقت اس کا گزر گیا, نکل گیا, تو اب ہمارے اوپر اس کی قضا واجب ہے. ایک سوال,
زلزلے کی نماز کب ہم پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کب ادا کی نیت سے پڑھیں گے یا قضا کی نیت سے پڑھیں گے؟ قضا کی نیت سے۔ جی نہیں، واجب نہیں، سوچ کے بتائیے، واجب ہی ہے، زلزلہ بھی واجب کے کس نیت سے؟ واجب نہیں، آپ بتائیں۔ واجب کی واجب تو ہے ہی ہے نماز، مستحب واجب والی نماز مستحب تھوڑی نہیں ہو جائے گی، وہ تو ہے ہی، مطلب ادا کی نیت سے پڑھیں گے یا قضا کی نیت سے پڑھیں گے؟ ادا کی نیت سے۔ جی حیدر بھائی دیکھیں، صلوات پڑھے محمد خدا نہ کرے کہ کسی کو زلزلے سے روبرو ہونا پڑے، پہلی چیز یہ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اس کا ٹائمنگ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، کب زلزلہ آیا کب چلا گیا کسی کو خبر نہیں۔ ہاں اتنا پتا چلا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے زلزلہ آیا تھا، ہاں اب تو نیوز وغیرہ میں پتا چل جاتا ابھی زلزلہ آیا تھا۔ تو جب ہم کو پتا چلا کہ زلزلہ آیا تو اس وقت ہم جو اس نماز کو پڑھیں گے نہ ادا کی نیت سے نہ قضا کی نیت سے، بلکہ زلفی بھائی جو آپ نے کیا بتایا، قربتاً الی اللہ، قربت کی نیت سے ہم جو اس کو جو ہے رجا کی نیت سے اس کو انجام دیں گے۔ ہاں اس کا وقت گزر گیا، ایک دو دن ہو گیا نہیں پڑھا اس ٹائم ہم نے، تب ہمارے اوپر قضا بھی اس کی نہیں ہے، اسی دن ہم کو پڑھنا ہے نماز، تو اس دن ہم نے پڑھ لی، نہ ادا کی نیت سے نہ قضا کی نیت سے، رجا کی نیت سے ہم اس کو پڑھ لیں گے، ہماری نماز وہ ہو جائے گی۔ اور باقی جو انشاءاللہ بہت سے مسائل تھے، سوالات آج ہمیں کرنے تھے، لیکن ایک سوال اور ہم کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک انسان پر جو ایک ہی وقت میں جو ہے کئی نمازیں آیات واجب ہو گئیں، کئی ریزن کی وجہ سے نمازیں آیات واجب ہو گئیں، تو ان تمام نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے یا الگ الگ پڑھیں گے؟ الگ الگ۔ اگر ایک ساتھ پڑھیں تو نہیں ہے نا غسل میں، ہے نا غسل میں واجب غسل ہو مستحب، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلاً جو ہے اگر 5-6 غسل ایک ہی ساتھ، مثلاً جو ہے غدیر کا دن بھی تھا، غسل جنابت بھی تھا، جمعہ بھی تھا اتفاق سے، یا زیارت کو بھی ہم جا رہے تھے اسی دن اتفاق سے، اور بھی کسی وجہ سے جو مطلب غسل جو، تو کئی غسل کو ہم نے ایک ساتھ نیت کر لیا، ایک ہی غسل میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، غسل ایک کیا نیت کئی تھی ہماری جو ایک ہی غسل میں ہو گئے، تو کیا اس طرح سے نمازیں آیات الگ الگ اس کی کنڈیشن الگ الگ ہے؟ بہت اچھا جواب دیا آپ لوگوں نے کہ اس کی نماز کا اس سے جو ہے تعلق بالکل نہیں، وہ غسل کی جو ہے شرطیں تھیں اس کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن نماز آیات کو الگ الگ ہم کو جدا جدا الگ الگ پڑھنا پڑے گا۔ سورج گہن ہے تو سورج گہن کی نماز اس کی نیت ہم الگ کر کے پڑھیں گے، اسی دن زلزلہ آ گیا خدا نہ خواستہ تو زلزلے کی نماز ہم الگ کریں گے، دونوں کو کمپیئر کر کے ملا کے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔